ویورس ویسے تو ملک بھر میں جو ہے مختلف کرمنل مافیاز کا راج ہے، لیکن ان دنوں سندھ کافی فوکس ہے. ایک طرف ڈاکو راج تو دوسری جانب اسٹریٹ کرمنلز نے جو شہریوں کی زندگی عجیزن بنا دی ہے. اس پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی شوکت کورائی. شوکت، یہ بتائیں کہ ڈاکو کی اگر ہم بات کریں تو یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں، اور یہ اسٹیٹ کے لیے انہوں نے بالکل ایک درد سر بنے ہوئے، کیا واقعی میں ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں شفیع، جو ڈاکو ہیں ان کی بہت بڑی ہسٹری ہے نا. کوئی 1 سال یا 2 سال کی ان کی کہانی نہیں ہے. اگر ہم جاتے ہیں جو جنرل ضیاء کی رجیم تھی 80s اور لیٹ 70s میں، تو اس وقت لیٹ 70s میں تو یہ کام شروع نہیں ہوا تھا، لیکن جب ایم آر ڈی کی موومنٹ ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ کام شروع ہو گیا تھا. خصوصاً سندھ کے اندر جو وہ اضلاع جہاں پہ ایم آر ڈی کی موومنٹ بہت زیادہ چلی تھی، وہاں اس کے بعد ڈاکو جو ہے کافی سرگرم ہو گئے تھے. جیسے نواب شاہ ہو گیا، نوشر فیروز ہو گیا، مورو ہو گیا اور دادو ہو گیا. ان ایریاز میں بہت ہوتے تھے. بڑے نام آپ نے سنے ہوں گے، جس میں ایک پرو چانڈیو کا نام سنا تھا، پھر اس کا ایک بھائی تھا، اور بھی ڈاکو تھے. ہمارے علاقے کے اندر خود جو ہے اس کے اندر گھٹکی کے اندر نادر جسکانی تھا، وہ بھی ڈاکو تھا. لیکن یہ وہ دور تھا جو جنرل ضیاء کی حکومت تھی، ڈکٹیٹرشپ تھی، اس وقت یہ تھے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ڈاکو اس وقت اس لیے پروجیکٹ کیا گیا اس ڈاکو کے سارے معاملے کو کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے مد مقابل جو آرگنائزیشن تھی وہ تھی جی ایس ایم تحریک. اس وقت بہت زیادہ جو ہے نا یونیورسٹیز وغیرہ میں تو ایک ملاقات ہوئی تھی سائن جی ایم سید کی اور جنرل ضیاء کی. تو اس ملاقات میں کچھ لوگ کہتے ہیں، مجھے ابھی تک کوئی ایسی ایویڈنس ہے نہیں، کہا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ہم جو ہے سپورٹ کرتے ہیں. لیکن جی ایم سید نے اس کو جواب دیا تھا کہ ہم کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کریں گے جو پرتشدد ہو یا جو ہمارے کلچر کو یا ہمارے سارے سسٹم کو جو ہے نا بگاڑ دے. تو انہوں نے انکار کر دیا تھا. اس کے بعد پھر یہ جو ہوا تھا ڈاکو کلچر، اس کو متبادل کے طور پر یہ بہت زیادہ ہوا تھا. بہت زیادہ ایک پینک کی سچویشن ہوتی تھی اس وقت، لوگ نکل نہیں پاتے تھے. اس کے بعد پھر اس کی تصدیق جو ہے نور الہدا شاہ جو بہت بڑی رائٹر ہے وہ بھی کرتی ہے. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو پی ٹی وی پہ ڈرامے دیکھتے تھے، جو قسطوار ڈرامے چلتے تھے یا لانگ پلے ہوتے تھے، تو اس میں سارا فوکس جو ہوتا تھا صرف ڈاکو دکھاتے تھے. بعد میں نور الہدا شاہ نے اس بات کو قبول کیا ہے، کنفیس کیا ہے بلکہ، کہ ان سے یہ ڈرامے جو ڈاکو کلچر فوکس تھا وہ ڈرامے لکھوائے جاتے تھے. اب انہوں نے شاید بعد میں جو معذرت بھی کی ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ حقیقت یہ ایک پروو کرتا ہے کہ یہ ایک ریاست جو ہے ان کو پروموٹ کر رہی تھی. مطلب ڈاکو کلچر رائج کرنا اس وقت ریاست کی پالیسی تھی. جی بالکل سے. ایک اور واقعہ سناتے ہیں خیرپور کے اندر. وہ بھی کوئی ایک سیٹلر تھا پنجاب کا، وہاں سیٹل تھا، وہ بھی ڈاکو تھا. بعد میں جب وہ موت اس کی قریب تھی تو انہوں نے مانا تھا کہ اس کو کس نے لانچ کیا تھا. وہ بھی اس کے لنک بھی ریاست کے ساتھ ملتے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے کہ جہاں سندھ کے اندر جو اس طرح کے حالات ہوتے ہیں وہاں کسی نہ کسی طرح سے لنکڈ ریاست ہوتی ہے. ورنہ اگر ریاست چاہے تو یہ ایک ان آرگنائزڈ سا گروپ ہے 10-15 لوگوں کا، جس کو کچھ لوگ سپورٹ کرتے ہیں، جو وڈیرے ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، جن کو ان کی ایک مسلح ونگ ہوتی ہے. یہ اپنا اثر رسوخ قائم رکھنے کے لیے وہ ان کو پروموٹ کرتے ہیں، پولیس سے چھڑواتے بھی ہیں، پولیس سے سپورٹ بھی دلواتے ہیں. پھر ان کا کاروبار بھی ہوتا ہے، پھر الیکشن میں ان کو یہ لوگ کام دیتے ہیں. اس طرح ہوتا ہے. اور باقی جو ہمارے ادارے ہیں جس میں پولیس آ جاتی ہے، جس میں انٹیلیجنس ادارے آ جاتے ہیں، ان کا رول نیگیٹو رہتا ہے، پازیٹیو نہیں رہتا. اگر پازیٹیو ہو تو وہ اپنے حکام کو جو ہے ایک صحیح انفارمیشن دے. اگر صحیح انفارمیشن نہیں بھی مل رہی تو ان کے پاس بہت سارے سورسز ہوتے ہیں، اس چیز کو وہ کر سکتے ہیں، باہر لا سکتے ہیں کہ جی ہمارے ملک کے اندر ہمارے لوگوں کو، پاکستان کی ریاست کے جو لوگ ہیں، جو اوریجن ان کا یہی ہے، پاکستان ہے یا سندھ ہے، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. ہم نے گورنمنٹ کو بارہا لکھا ہے، ایسی انٹیلیجنس ادارے کرواتے ہیں، نیوز دلواتے ہیں، بارہا لکھا ہے لیکن وہ لوگ نہیں کر رہے. فلاں جگہ پہ قرآن جماعتوں کے لوگ ایسے تھے، لیکن کہیں سے کوئی ایسی بات نہیں آ رہی. اس کا مطلب مجھے جو نظر آتا ہے، سارے ایک نقطے پر اتفاق کرتے ہیں کہ اس طرح کی بدامنی ہونی چاہیے. اس کے ریزن کیا ہیں ابھی تک تو ایسی چیزیں نہیں آ رہی. فی الحال تو کنسپیریسی تھیوری چل رہی ہے
کوئی کہتا ہے کسی کو کارپوریٹ سیکٹر کے لیے کچے کی زمین چاہیے، کسی اور کے انٹرسٹ کچھ اور ہوتے ہیں. ہاں پیپلز پارٹی کا ہم سمجھتے ہیں جو لوکل وڈیرے ہوتے ہیں ان کو ووٹ دلواتے ہیں، یہی ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے جیتنے کے لیے، ورنہ مجھے کوئی اچھی پرفارمنس ان کی کہیں نظر نہیں آتی. سب سے زیادہ اچھی پرفارمنس ان کی NICVD ہے. اس کے لیے آپ کو فائدہ تب ہوگا جب سب سے پہلے آپ کو ایک دل کا مریض بننا پڑے گا، بعد میں جا کر آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو بیماری سے بیمار نہیں ہیں، اسے بیماری سے بچانے کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت کچھ نہیں کرتی. یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ہم ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے نا، حکمرانی اس کی ہے، انفلوئنس سارا ان کا ہے، مشینری ریاست کے ان کے پاس ہے اس وقت نا. ٹھیک ہے وہ کتنی حد تک وہ اس میں انفلوئنس کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، یا کتنی حد تک اسے روکا جا سکتا ہے. اور پرابلمس بھی ہوتے ہیں سیاست میں، پاکستانی سیاست ہے اس میں تو ہر طرف سے پرانی پائپ کی طرح ہے نا، ایک طرف سے اس کو باندھیں گے دوسری طرف سے پھٹ جاتا ہے. اس طرح کی صورتحال پاکستانی ریاست پہ. تو لیکن کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کا قصور ضرور ہے. ان کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے ووٹ لینے کے لیے، اگر وہ چاہے تو شاید ہو سکتا ہے. لیکن ایک اور چیز نظر آتی ہے نا، اب یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ لوگ اس طرح ذلیل ہوتے رہیں، ایسا بھی نہیں چاہتی. لیکن ان کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے نتائج اسی طرح نکل رہے ہیں. اگر ایسا وہ نہیں چاہتی تو پھر اس چیز کو روکتی کیوں نہیں ہے؟ پھر اس سے لگتا ہے کہ کوئی شاید اس سے بھی زیادہ پاورفل ایک ایلیمنٹ ہے جو پیپلز پارٹی کو بھی کام کرنے نہیں دیتا. لیکن لوگ شفیع بہت زیادہ تکلیف پہ ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھتے ہوں گے کہ لوگوں کو ایسے ہی گولیاں مار رہے ہیں اور لوگ چیخ پکار کر رہے ہیں. کیا ان کی حیثیت، کیا ان کی معاشرے کے اندر تاثر ہے کہ ڈی گریڈ بنایا جا رہا ہے. مشینری اس کو ان کے ریاست کے اندر انہوں نے ریاست قائم کی ہوئی ہے، یا انہوں نے ریاستی ریٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے، یا ریاستی اداروں کے کنٹرول میں نہیں آ رہے. تو واقعی ریاست کی ریٹ کو انہوں نے چیلنج نہیں کر رکھا. میرے خیال میں ریاست ان کے ساتھ راضی ہے کہ اس طرح کام کرو، ورنہ ریاست بہت ایکٹیو ہو جاتی. اب یہ ہمارے پاس بڑی بڑھ کے مارتے ہیں نا، ہم جی ایسے کر دیں گے. آپ نے سنا ہوگا نا پرویز مشرف نے ایک دفعہ کہا تھا بلوچ نیشنلسٹ کو کہ آپ کو تصور نہیں ہے، ہم ایسا نشانہ لیں گے، ہٹ کریں گے کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اب بتاؤ نا، ہٹ کرو نا، کیوں نہیں کرتے آپ ان کو؟ آپ ایک آرگنائزڈ گروپ جو ہے، پولیٹیکل پارٹیز جتنی بلوچستان کے اندر ملیٹنسی ہوتی ہے وہ آرگنائزڈ ہے نا، کسی طرح سے انٹرنیشنلی وہ لنکڈ ہے. یعنی آپ ان کے ساتھ لڑنے کی بات کرتے ہیں، تمہارے ساتھ یہ 10 لوگوں کا گروپ ہے کرنل کا، وہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو کہ ہم ایسے ادھر سے ایسا ہٹ کریں گے جو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا. کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، کنٹرول نہیں کرنا چاہ رہے. یہ دو چیزیں ہیں، یا تو ان میں اہلیت نہیں ہے کنٹرول کرنے کی، جھوٹ بولتے ہیں ہمارے سامنے کہ ہم دنیا کے نمبر 1 ہیں، غلط بات کرتے ہیں. اگر وہ یہ ہمارے ساتھ اگر یہ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے. لیکن اگر ان کے پاس یہ صلاحیت ہے جو ہمیں بتاتے ہیں، اگر یہ سچ ہے تو پھر ان کو یہ کنٹرول کرنا نہیں چاہتے. اچھا شوکت، بلوچستان KPK میں اس طرح کے ملیٹنٹس کے خلاف جو کارروائیاں ہوتی ہیں وہ تو خیر پہاڑی علاقے ہیں، مشکل علاقے ہیں، لیکن بہرحال وہاں پر کارروائیاں یہ تو فلیٹ ایریا ہے، یہ تو بالکل ایک میدانی علاقہ ہے. تو ملیٹنٹ تو یہی ایسا ہی کرتے ہیں نا کہ آج انہوں نے اگر اس میں کون سا ہے آپ کا یہ گوادر میں فرض کرو انہوں نے اٹیک کیا، ٹھیک ہے، وہ بیٹھ کے وہاں بیٹھ نہیں جائیں گے گوادر میں نا، وہاں سے نکل کے کہیں پتہ نہیں کسی دوسری جگہ پہ چلے جائیں گے، وہاں جا کر اٹیک کریں گے. اس طرح کے ہم دیکھتے ہیں نا اٹیک. ٹھیک ہے، آج سبی میں ہوا ہے تو پرسوں آپ کا مستون میں ملے گا، پرسوں آپ کو فرض کرو گوادر میں ملے گا، یا مہینے کے بعد کسی اور جگہ پہ ملے گا، یا کولو میں ملے گا. اس طرح ہوتا ہے نا. یہ ساری کاروائیاں جو ہو رہی ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ ہو رہی ہیں. یا تو ہم کہیں کہ بھائی وہ ایک چاپا مار گروپ یا ملیٹنٹ ایسی ایک گریلا وار ہے ان کی کہ وہ آج کنکوٹ میں ہیں تو 10 دن کے بعد وہ جا کر میرپور خاص میں، شکارپور میں یا میرپور خاص میں، ٹھٹو میں جا کر انہوں نے کارروائی کی. اس لیے گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے کہ وہ پہنچ نہیں پا رہی، کیونکہ جو ملیٹنٹ ہوتے ہیں وہ تو گھومتے رہتے ہیں نا. تو یہ تو ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی ایریا ہے، ایک مخصوص ایریا ہے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. لیکن ان کو گرفتاری کرنے والے اس پورے معاملہ میں جہاں انٹرسٹ تو ہیں شفیع، انٹرسٹ لازمی ہے. انٹرسٹ ان کے بھی ہو سکتے ہیں جو ویپن سپلائی کرتے ہیں، انٹرسٹ لوکل ایڈمنسٹریشن بھی ہو سکتے ہیں جو اس سے ارننگ کرتے ہیں. وہاں لوکل تو لوگوں سے بات کریں گے نا، وہ کہیں گے یہ پولیس کا ایک بزنس ہے، شیئر ہولڈر ہے پولیس.
اور پولیس کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسے کرتی ہے. یہ جو آئی جی ہیں غلام نبی میمن، یہ 1997 میں ہمارے ڈسٹرکٹ روڑکی کے اندر ایس پی بن کر آئے تھے. وہاں اس وقت جو ہے نا ایک ڈاکوں کا بڑا عروج تھا نا. عروج سے مراد یہی ہے کہ ڈاکو بڑے ایکٹیو ہوتے تھے، بڑے لوگ جو ہے نا کڈنیپ ہو رہے تھے. جیسے یہ آیا وہاں پہ تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی پولیس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اور ودن 3-4 مہینے یعنی کہ 3-4 ماہ گزرے، اس کے بعد انہوں نے گھوٹکی کو پیسفل بنا دیا. اور انہوں نے ہمارے ساتھ اس بات کو مانا تھا کہ پولیس جو ہے انوالو ہے، نہ صرف پولیس بلکہ اور ایلیمنٹس بھی ہیں جو اس میں جن کے انٹرسٹ ہیں، جن کے ویپن کا جو بزنس کرتے ہیں ان کے انٹرسٹ ہیں. لوکل جو وڈیرے ہوتے ہیں، اچھا یہ میں مزید کی بات بتاؤں، لوکل جو وڈیرے ہوتے ہیں نا، یہ ان کی ایک مسلح ونگ ہوتی ہے، یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ ڈاکو جو ہے وہ، یہ ڈاکو جو ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ کیونکہ وڈیرے کی جو پالیٹکس ہے نا، وہ کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ کی تو ہے نہیں نا، کوئی نظریاتی تو ہے نہیں. نظریاتی تو ہے نہیں نا. ان کا صرف یہ ہے کہ جی ان کو ہر الیکشن کے اندر 20,000 50,000 یا 40,000 ووٹ ملتے رہیں. وہ کیا کرتے ہیں، یہ جو ٹرائبل کلیشز ہوتے ہیں، یہ بھی ان کے بھی انٹرسٹ ہوتے ہیں. ان کے نہ صرف یہ انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ یہ ایک گروپ کی صورت میں بن جاتے ہیں، پھر یہ لوگ جو ہے نا ایک ہی وڈیرے کی جو ہے سربراہی میں جمع ہو جاتے ہیں. یہ ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں، اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے ان کو. وہ لوگ ایک بلک کی صورت میں انہیں جو ہے نا 10-15 ہزار لوگ مل جاتے ہیں، ان کو کیش کرواتے ہیں بعد میں. اور اس کے بعد پھر ان کے جو جب یہ جرگے وغیرہ ہوتے ہیں نا، ان میں جو پیسہ ملتا ہے یہ بھی ان میں شیئر ہولڈر ہوتے ہیں. ہاں، لیکن اس میں ایک جو فیملی ہے، ماہر فیملی ہے، یعنی وہ مجھے کبھی اس کام میں نظر نہیں آئی. اور وہ یہ اس طرح کے کام انہوں نے کبھی کروائے بھی نہیں کہ لوگوں کو آپس میں لڑایا جائے. ہوتے ہیں، ان کا قبیلہ بھی لڑتا ہے لوگوں کے ساتھ، لیکن وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کبھی انہوں نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی. انہیں کریڈٹ ملنا چاہیے، اچھی بات کا کریڈٹ ملنا چاہیے. لیکن باقی میں نے دیکھا ہے کہ باقی ایک رحمت بوزا تھے، MP تھے ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر، میرپور ماتھلو کے اندر. 98 کی بات ہے. خادم رنگ جو ابھی AIG تھے، اس وقت ASP بن کے آئے. اس کا بھی بڑا نام تھا، یہ بھی بڑا سنتا تھا لوگوں کی. کیمپ سارا دن جو ہے نا اپنے اس میں لوگ آتے رہتے تھے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک خاتون آئی، اس نے کہا کہ میرا جو میاں ہے اس ٹرائبل کلیشز میں مارا گیا ہے، اور ٹرائبل کلیشز میں جب مارا گیا ہے، جب جرگہ ہوا تھا تو اس کے مرڈر کی قیمت 2 لاکھ روپے رکھی گئی تھی. لیکن وہ 2 لاکھ مجھے نہیں ملے، وہ رحیم بخش بوزدار کھا گیا ہے. رحیم بخش بوزدار MP تھا، وہ سردار بوزداروں کا، وہ کھا گیا ہے. تو اس وقت سے کہتے ہیں، ہاں، اس وقت خادم نے ڈنڈا اٹھایا کہ بھائی لے آؤ اس کو، رحیم بخش بوزدار کو. لیکن وہ بڑا جو ہے نا وہ ایک پینک سا پھیل گیا. پھر اس خاتون کی بیچاری وہ کیا کرتی، پھر اس خاتون پہ اتنا پریشر آیا کہ انہوں نے وہ لکھ کے دے دیا کہ مجھے دے دیے ہیں انہوں نے. اچھا، جبکہ ملے نہیں ملے اس کو. مجھے یقین ہے کہ اس کو نہیں ملے ہوں گے. اس کو ظاہر ہے کہ وہ لوگ اتنے سارے اس ایریا کے اندر رہتے ہیں، پولیس بھی ان کی مانتی ہے، انٹیلیجنس ادارے بھی ان کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں، سارا کام ان کے مرضی کے ساتھ ہوتا ہے. تو کون ان کے ساتھ لڑ سکتا ہے؟ غریب آدمی تو بیچارہ، اس کی زندگی یہ ہے کہ جی آج میرا دن جو ہے خیریت سے گزر جائے، کل دیکھا جائے گا. تو غریب آدمی کی تو یہی حالت ہوتی ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کو سسٹم ٹھیک کیوں نہیں کرتا. پیپلز پارٹی تو بینیفیشری ہے نہیں نا ڈاکو راج کا. پیپلز پارٹی تو بہت بڑی جماعت ہے. نہیں، وہ بینیفیشری ڈائریکٹ نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے اس سے ریلیف لیتے ہیں جو ووٹ کرواتے ہیں. ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا نا. کیوں نہیں کر سکتا؟ پیپلز پارٹی کرے نہیں کارروائی. ایک ایسا اچھا بندہ وہاں SP بھیجے کہ ان سب کو ٹھیک کر دیں. پہلے تو ان کو کچے اور پکے کا نیٹ ورک ہے نا، وہ توڑنا ہوگا. کہ ان کو جتنی بھی سپلائی ہوتی ہے کچے کے اندر، کچے میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان کو ساری سپلائی توڑ دیں. ان کا اسلحہ جو سپلائی ہوتا ہے وہ توڑ دیں، خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی یہ کیا پالیسی ہوتی ہے ریاستوں کی، مطلب اداروں کی، سوری، کہ مطلب ڈاکو راج کرنا ان کے مفاد میں کیوں بہتر ہوگا؟ وہ کیوں کرائیں گے؟ دیکھیں، اس وقت جو ہے نا جنرل ضیاء کے زمانے میں اس وقت جو موومنٹ تھی وہ بہت زیادہ تیز تھی. اینٹی ضیاء رجیم جو تھی، اور بھٹو صاحب کی موت پہ لوگ بڑے غصے میں بھی تھے، اور پولیٹیکل موومنٹ چلتی تھی. تو اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے جب ڈاکو آئے تھے، ایک پینک سا پھیل گیا. لوگ اپنی زندگی محفوظ بنانے کے اس میں لگ گئے.
پھر وہ کیسے جو ہے نا موومنٹ کو تیز چلائیں گے. تو انٹرسٹ کسی نہ کسی حوالے سے ہوتا ہے, مطلب ایک ٹائپ کے پروکسیز ہوتے ہیں. ہاں دیکھیں نا, آپ کے جو سرکاری افسران ہوتے ہیں, جو بھی ہوں, جہاں بھی ہو, جس بھی ادارے میں ہوں, وہ پوسٹنگ کے لیے کیوں لڑتے ہیں؟ خدمت تو انہوں نے کرنی نہیں ہوتی, ظاہر پیسہ کماتے ہیں. یہ یہاں بھی سارا اس طرح ہے, پیسہ کماتے ہیں. آپ دیکھیں گے ہمارے ڈسٹرکٹ گھوٹکی کے اندر جو ایس ایچ او کی پوسٹنگ ہوتی ہے نا, وہ لوگ دور دور سے, دادو سے, ادھر سے ترک علاقے سے, میرپور خاص سے, حیدرآباد سے سفارش کرا کے ان اضلاع کے اندر اپنی پوسٹنگ کرواتے ہیں, جہاں پر یہ نظام جہاں پر یہ سسٹم چل رہا ہے. اچھا. اور وہاں بڑا سمپل سا آسان ہوتا ہے, آپ کی کوئی شکایت نہیں ہوتی, آپ کے ساتھ وڈیرا جو ہے نا کنیکٹڈ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ اگر انوسنٹ آدمی کو بھی گرفتار کر کے آئیں گے, اس پہ بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ نہیں تو اچھے خاصے پیسے آپ کو مل جائیں گے. صحیح. ٹھیک ہے, اس کا نہ آپ کے خلاف کوئی شکایت ہوگی نہ بات چیت ہوگی. یہ تو اتنے کرمنل جب ہوتے ہیں تو ان کا تو بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے, اور بڑے اٹریکٹیو اضلاع ہیں پولیس کے لیے وہاں ٹرانسفر پوسٹنگ. نہ صرف پولیس کے لیے, باقی ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں سب کے لیے اس طرح ہوتا ہے, کیونکہ وڈیرے ہوتے ہیں نا وہاں پہ, وہ سارا دن یہی کام کرتے ہیں. ڈاکو ویسے ہی بدنام ہے ان بیچاروں کو. مجھے ایک بتاؤں میں آپ کو, مجھے یاد آ رہا ہے, چانیز اغوا ہوئے تھے. لائق چانڈیو جو ہے اس کا انہوں نے کڈنیپ کیے تھے. لائق چانڈیو جو تھا وہ انہوں نے پھر 2-3 مطالبات کیے تھے کہ شاید کچھ نیشنل جیل میں تھے, ان کو چھڑوانے کی شرط رکھی تھی. تو انہوں نے کہا, پھر انہوں نے جب نیشنل اس نے کہا کہ ہم کوئی یہ ریلیز وغیرہ نہیں ہونا چاہتے ان کے, بس تو اس کے لیے ایک رینسم جو ادا کیا گیا تھا. تو کسی آدمی نے بتایا کہ اتفاق سے میری ملاقات ہوئی تھی کسی طریقے سے, تو جتنا اماؤنٹ بتایا گیا تھا گورنمنٹ سے لیا گیا تھا رینسم کا, اس کا شاید 20% لائق جانے تک پہنچا تھا. اور باقی راستے میں جو ہے نا حصہ خود برد ہو گئے, رینسم کی رقم بھی خود برد ہو گئی. تو اس طرح یہ کرتے رہتے ہیں. اچھا شوکت, یہ تو ہم نے خیر ڈاکو راج کی بات کی. اب ہم بات کریں گے اسٹریٹ کرائم کراچی. مطلب یہ کیا معاملہ ہے؟ مطلب یہ بھی اسٹریٹ کرائم بھی ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہا. ریاستی ادارے اتنے بڑے بڑے ادارے کراچی جیسے شہر میں, کیا وجہ؟ دیکھیں یہ تو بتا سکتے ہیں جو اس کو کراچی کو چلا رہے ہیں, کراچی میں سب سے زیادہ جو جن کو فائدہ ملتا ہے وہ بتا سکتے ہیں. لیکن جب امن نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ساری ایڈمنسٹریشن جو ہے اپنے مقصد میں یا اپنے فرائض میں ناکام گئی ہے. اس میں سب سے زیادہ جو ذمہ داری آتی ہے وہ رئیس پر آتی ہے, کیونکہ ان کے پاس تمام تر اختیارات ہیں. مجھے ابھی ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے واقعی, لیکن ان کو اختیارات تو ملتے رہے نا, ہر 3 ماہ کے بعد یا 6 ماہ کے بعد میرے خیال میں ایکسٹینڈ ہوتے رہے ہیں. اب فاروق ستار نے کہا ہے نا کہ جس طرح کراچی میں اختیارات ہیں رینجرز کے پاس, اس طرح جو ہے نا باقی اضلاع میں اختیارات دیے جائیں. اٹ ڈز مین کہ وہ ان کے پاس ہیں یہ اختیارات. صحیح. لیکن رینجرز پائی والے اگر سن رہے ہوں تو باقاعدہ وہ اپنا کام کرے, اور کراچی کو تو کم از کم ایک, لیکن اگر ان کے پاس اختیارات نہیں ہے تو ٹھیک ہے, آئیڈیل شہر بنے, پھر اس کے بعد وہ دیگر اضلاع میں بھی جا کے. یہ بات جب چیف جسٹس کے ساتھ اجلاس ہوا تھا 2 دن پہلے, تو اس میں بھی رینجرز نے کہا تھا کہ ہمارے پاس وہاں کارروائی کرنے کے اختیارات نہیں ہیں کہ, تو وہاں پہ کچھ وکلاء نے اعتراض کیا تھا کہ جی تمہارے پاس کراچی میں اختیارات ہیں, یہ تو ٹھیک کر دو. تو کچے میں تو بعد میں کچے میں تو بعد میں. بہت بہت شکریہ. یہ ہم نے بات کی کہ کچے اور پکے میں کیا سیکورٹی کی صورتحال ہے اور لوگ کس طرح سفر کر رہے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.